السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر قریب ہے اور رمضان المبارک کا ایک آدھ دن رہ گیا ہے۔ اور عید الفطر میں بعض لوگ جو ہے نوٹوں کی تبدیلی کرتے ہیں، یعنی پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹوں کی گڈی لیتے ہیں، یا اسی طرح 1000 روپے دیا تو 1000 روپے کے جو ہے 10 والے یا 20 والے یا 50 والے نوٹ لیتے ہیں جو ایک گڈی کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک اہم مسئلہ آپ سمجھ لیں۔ اگر آپ نے یہ مسئلہ نہ سمجھا تو آپ کا یہ لین دین سود ہو سکتا ہے، حرام ہو سکتا ہے۔ اور سود کے بارے میں فرمائے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو سود سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ تو ان نوٹوں کی تبدیلی کیسے کریں؟ تو دیکھیں، یہ جو ہم عید کے موقع پر عیدی دینے کے لیے کرنسی نوٹ لیتے ہیں، 1000 2000 کی گڈی لیتے ہیں، نئے نوٹ ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو برابر برابر پیسے مل رہے ہیں، آپ نے 1000 روپے دیا تو اس کے بدلے میں 1000 روپے مل رہا ہے، یعنی پورے پیسے مل رہے ہیں، جس دونوں طرف سے ایک ہے، پیسوں کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں۔ تو آپ اس میں جو ہے یہ دیکھیں گے کہ جو ہم نوٹ لے رہے ہیں تو وہ 1000 روپے پر 1000 روپے مل رہے ہیں، کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے۔ یعنی 1000 روپے کے بدلے میں آپ کو اگر 900 مل رہا ہے، یا 1000 روپے کے بدلے میں آپ 1100 لے رہے ہیں، یعنی 1000 روپے کی گڈی لے رہے ہیں اور 1100 آپ دے رہے ہیں، تو یہ جو آپ بڑھا کے دے رہے ہیں، 100 روپے کم کر کے یا 100 روپے بڑھا کے، تو یہ سود میں آئے گا، کیونکہ آپ جس گڈی کو لے رہے ہیں وہ اور آپ جو پیسے دے رہے ہیں یہ برابر ہونے چاہیے۔ 1000 روپے دیا ہے تو گڈی بھی 1000 روپے کی پوری ہونی چاہیے، 900 دیا ہے تو 900 کی گڈی ہونی چاہیے، 2000 دیا ہے تو 2000 کی گڈی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں 1 روپیہ بھی کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا تو یہ سود میں آ جائے گا، جو سود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسے نوٹوں کی تبدیلی یا نئے نوٹ یا گڈی لیتے ہوئے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ نوٹ لے رہے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، جتنا آپ دے رہے ہیں وہ نوٹ گڈی والے وہ بھی اتنے ہونے چاہیے۔ کمی بیشی کے ساتھ اگر لیں گے تو یہ سود میں شمار ہوگا، سود ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بس اسٹاپوں پر ریزگاری والے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ریزگاری دیتے ہیں، 10 روپے کے بدلے میں 9 روپے دے دیتے ہیں، 50 کے بدلے میں یہ آپ کو 40 روپے 45 روپے دیتے ہیں، تو یہ بھی سود ہے۔ یہ ٹوٹل سودی کا کام ہو رہا ہوتا ہے جو بس اسٹاپوں پہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ سود کی آمیزش اگر ہمارے کام میں ہو گئی، ہمارے حلال کام میں بھی سود آ گیا، تو اس کا وبال بہت برا ہے، اس کے برے اثرات ہماری زندگی پر، ہمارے گھر پر پڑیں گے، ہمارے کاروبار پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں، سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر بات سمجھ آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔